الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے چینل پر ایک کتاب کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے، اور یہ کتاب ہے خواجہ مظہر صدیقی صاحب کی، جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ ہمارے وطن میں بچوں کا جو ادب ہے اس کو تخلیق کرنے والے کم لوگ رہ گئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، میں نے اس کو اسٹڈی کر لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی لانچنگ سیریمنی بھی ہونے والی ہے، ملتان میں بھی ہوگی اور لاہور میں بھی۔ پہلا قدم اس کتاب کا نام ہے۔ بچوں کے لیے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں، اور آج میں آپ کو ایک کہانی اس میں سے پڑھ کے بھی سناؤں گی۔ اور اس کا انتساب ان بچوں کے نام کیا نا جنہیں کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے، کیونکہ بچپن میں کیا گیا مطالعہ بڑھاپے تک ساتھ رہتا ہے، اور بچے مرتے دم تک کتاب سے جڑ جاتے ہیں۔ اور اس میں تاثرات دیے گئے، 6 لوگوں کے تاثرات لکھے گئے ہیں، جس میں عارف انیس صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، نذیر امبالوی، محبوب الہی، فہیم عالم، خواجہ مظہر صدیقی صاحب کے اپنی دل کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ 26 کہانیاں ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ 8 مختصر کہانیاں ہیں۔ ہم آج ایک اس میں سے کہانی پڑھیں گے۔ اس کہانی کو سلیکٹ کیا میں نے اس لیے کیونکہ اس میں ہمارے وطن عزیز کی بات ہے۔ بچوں میں اگر بچپن سے ہی اپنے وطن کے بارے میں محبت، اپنے بزرگوں کے بارے میں محبت نہ ڈالی جائے تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو بڑے ہو کر یہ سمجھائیں کہ وطن کی عزت کیوں ضروری ہے۔ تو اس سٹوری کا نام ہے پہلا پیار۔ بھیا پلیز مجھے تقریر لکھ دو، میں کئی دنوں سے بار بار صبح و شام آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، سبت حسن میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، جبکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ چند دن پہلے سبت حسن کی کلاس ٹیچر نے اسے کہا تھا کہ وہ یوم پاکستان کے عنوان پر کسی سے تقریر لکھوا کر لائے، اس لیے وہ کئی دنوں سے مجھے تقریر لکھنے کا کہہ رہا تھا۔ میں چونکہ اپنے کالج کے میگزین کا ایڈیٹر رہا تھا اور مجھے لکھنے کا کچھ نہ کچھ تجربہ بھی تھا، یونیورسٹی میگزین میں بھی اس سال اول میں میرے 2 مضامین شائع ہو چکے تھے، اس لیے سبت حسن بار بار مجھے تقریر لکھ دینے کا کہہ رہا تھا۔ سبت حسن نے مجھے چند دنوں میں تیسری بار کہا تھا کہ میں اسے تقریر لکھ کر دوں۔ اس کے اسکول میں تقریری مقابلہ تھا، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ میں اسے شام میں تقریر دے دوں گا۔ بھیا کیا آپ نے میری تقریر لکھ لی ہے؟ کل تقریر جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، سبت حسن نے بڑی بے چینی سے مجھ سے پوچھا۔ سوری بھائی، میں پھر بھول گیا۔ تمہیں فیس بک، واٹس ایپ اور دوستوں سے فرصت ملتی تو ہی تم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تقریر لکھتے، امی نے گہرا طنز کرتے ہوئے کہا۔ بھائی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بھائی کو صبح تقریر مل جائے گی۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ سبت حسن اسکول جا چکا تھا۔ میں ایک بار پھر تقریر لکھنے میں ناکام رہا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ لیا تھا، تقریر لکھنے کا آخری وعدہ بھی میں نے پورا نہ کر سکا۔ مجھے امی اور اپنے بھائی سے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سبت حسن نے خود رات کو تقریر لکھ لی تھی، وہ صبح تقریر لکھنے پر بہت پرجوش نظر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے تقریر لکھنے کے مرحلے سے گزر کر بہت لطف آیا ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے امی نے مجھے بتایا۔ میرے لیے اس اطلاع میں حیرت تھی کہ سبت حسن نے اتنی چھوٹی عمر میں کیسے تقریر لکھ لی۔ شام کو جب میں یونیورسٹی سے آیا تو میں نے اسے تقریر دکھانے کو کہا، مگر اس نے مجھے تقریر نہ دکھائی۔ وہ مجھ سے خفا تھا، میں نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ سبت حسن کی ٹیچر نے پرنسپل کو بتایا تھا کہ تقریر سبت حسن نے خود سے لکھی ہے۔ پرنسپل بھی اس کے کارنامے پر بہت خوش تھی۔ 23 مارچ کو اسکول کی تمام برانچوں کے منتخب بچے آرٹس کونسل پہنچ گئے۔ مقابلے میں 25 طلبہ و طالبات حصہ لے رہے تھے۔ سبت حسن کے ساتھ امی جان بھی آرٹس کونسل گئی تھیں۔ سبت حسن ابھی تک مجھ سے خفا تھا، وہ مجھ سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی جان تقریری مقابلے کا کیا بنا؟ میرا بھائی اتنے سارے لوگوں کے سامنے تقریر کر بھی سکا یا نہیں؟ میرے پوچھنے پر امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ امی بھی مجھ سے ناراض ہی ہیں۔ یہ لو فون اور دیکھ لو جو کچھ آرٹس کونسل میں ہوا، امی نے اپنا اسمارٹ فون میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تقریری مقابلے کی ویڈیو بنا کر ساتھ لائی ہیں؟ امی نے میری اس بات کا جواب بھی نہ دیا، بس ہلکی سی ہاں کہہ کر سر ہلا دیا۔ اگلے لمحے جب میں نے ویڈیو آن کی تو اس میں تمام طلباء و طالبات کی تقاریر محفوظ تھیں۔ میں نے سبت حسن کی تقریر ڈھونڈنے لگا، اس کی تقریر 10ویں نمبر پر تھی، تمام طلباء 5ویں جماعت سے تھے۔ جیسے ہی میں نے سبت حسن کی تقریر سننا شروع کی، میں حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگا۔ سبت حسن نے معصومانہ انداز میں بہت سادہ لفظوں میں تقریر کا آغاز کیا تھا۔
وہ ڈائس پر بڑے اطمینان سے کھڑا کہہ رہا تھا، صدر گرامی قدر، مہمانان خاص، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر عالی وقار، میرا موضوع گفتگو ہے پیارا پاکستان۔ میں ایک بچہ ہوں، میں ایک نونہال ہوں، میں ایک نوخیز کلی ہوں۔ میں نے آج تک اپنا پورا شہر نہیں دیکھا، اور اپنا پورا ملک گھوم کر دیکھنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ مجھے کم سن و کم عمر نے بھی صرف اپنا گھر اور اپنے مادر علمی دیکھی ہے۔ یہ اسکول اور میرا گھر مجھے جان سے پیارے لگتے ہیں۔ گھر اس لیے کہ میں اس میں میری ماں ہے، اور اسکول اس لیے کہ اس میں میری ماں جیسے ٹیچرز ہیں۔ جب ماں کا ذکر آتا ہے تو پھر مادر وطن کا ذکر اور دھرتی ماں کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی ہاں علی وقار، جی ہاں، میرے دادا کہتے تھے کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب ہے۔ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کا سپنا تھا۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے قائد اعظم کو اپنا قائد مانا۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ اپنی عصمتیں لٹائیں، آگ اور خون کے دریا عبور کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، گھر بار چھوڑا اور لٹ پٹ کر مصائب اور تکالیف کو سہ کر پاکستان پہنچے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ پاکستان ہمارے سروں پہ آنچل ہے، پاکستان میرا پہلا پیار ہے، پاکستان میری دھرتی ماں ہے، پاکستان میری جنت ہے، پاکستان میری پریم کہانی ہے، پاکستان کا پرچم میری عزت و وقار کا نشان ہے۔ اور وہ گنگناتے تھے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اب جب میرے دادا جان اس دنیا میں نہیں رہے، وہ 2 سال پہلے 90 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مگر دادا جان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے پاکستان کا تحفہ دے کے گئے۔ آپ مجھے میری روح کا چین دے گئے، مجھے جینے کا ارمان دے گئے، آپ مجھے جنت کا نشان دے گئے۔ علی وقار، میرے وطن میں آج خلف شار ہے، میرے وطن میں آج مفادات کی جنگ چل رہی ہے، میرے وطن میں آج ذاتی، معاشی اور معاشرتی عدم تحفظ ہے، میرے وطن میں ادارے بانجھ، مظالم عام اور انصاف نایاب ہے، میرے وطن میں آج بجلی، گیس، پانی اور اشیاء خورد و نوش کا بحران اور گرانی ہے۔ اذیت کے مارے عوام چیخ رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں۔ صدر عالی وقار، مایوسی کے اس عالم میں مجھے امید کے چراغ جلانے ہیں۔ میرے اندر احساس کا دیا روشن ہوا ہے، اور وہ چراغ اس تقریری مقابلے نے روشن کیا ہے۔ کیا میں پاکستان سے پہلے میرے دادا جان کا پہلا پیار پاکستان تھا؟ آج 21ویں صدی کے آغاز میں میرا پیار بھی پاکستان ہی ہے۔ یہی میرا دل اور یہی میری جان ہے۔ میرے دادا اسے ماں کہتے تھے۔ اب یہ دھرتی میری دھرتی ماں ہے۔ اس کا پرچم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو چکا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بزرگوں کی اثار و محبت کی اس نشانی پاکستان کو سجانا اور اسے سنوارنا ہے۔ مجھے اپنے وطن کو پورے جہاں کا جھومر بنانا ہے۔ مجھے اس تا قیامت تابندہ و کامران بنانا ہے۔ مجھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تفسیر بننا ہے۔ علی وقار، یہ ملک ابھی بانجھ نہیں ہوا۔ ہم نونہال اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر اس کا نام روشن کریں گے، تاکہ یہ سرزمین یعنی میری دھرتی ماں، میرے دادا کا پہلا پیار یوں ہی مہکتا رہے۔ تا قیامت پاکستان ہماری جنت بنی رہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، انشاءاللہ۔ میرے بھائی نے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ مجھے جہاں اپنے رویے پہ شرمندگی ہو رہی تھی، وہاں مجھے اپنے چھوٹے بھائی پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، جس نے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت اتنی شاندار تقریر لکھی اور پھر عمدہ انداز میں بیان کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس تقریری مقابلے سے اس کے خیالات و جذبات جان کر تو سبھی خوش ہو رہے تھے۔ یہ میں ویڈیو میں دیکھ چکا تھا۔ صدارت کرنے والے وفاقی وزیر نے ثبت حسن کو اپنی تقریر میں خوب سراہا تھا۔ میں جب ثبت حسن سے اپنے رویے کی معافی مانگنے اور مبارکباد دینے اس کے کمرے میں گیا تو امی جان بھی اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، مبارکباد دی اور اپنی غلطی پر اس سے معذرت بھی کی۔ ثبت حسن کا چہرہ خوشی و مسرت سے تمتما رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔
اور یقیناً ہمارے بچوں کو لٹریچر کی طرف آنا چاہیے. ان کو کتاب پڑھنے، کہانی سننے، کہانی پڑھنے اس طرف راغب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کتاب کو مارکیٹ میں دیکھیں گے اور ضرور اپنے بچوں تک یہ کہانیاں پہنچائیں. اگر بچے خود نہیں پڑھ سکتے تو ان کو پڑھ کر سنائیں، نہیں تو میری ویڈیو ضرور دکھائیے گا. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ.